تو اللہ پاک ہم سے 2 ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایک یہ کہ باہری ظاہری چیز اسم کی ہونی چاہیے، آؤٹر لک اسم، اللہ کا اسم، یہ بسم اللہ ہمارا آؤٹر یہ ہے، اور انر ہمارے پاس جو اندر انجن جو کام کر رہا ہے وہ ربوبیت کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو لرن قرآن وذ سلمان کی 11ویں قسط میں خوش آمدید۔ ہو سکتا ہے یہ قسط آخری قسط ہو، تو اس کے لیے آگے ہماری عید آ رہی ہے، تو عید کے لیے آپ سب کو ڈھیر ساری مبارکباد پہلے سے ہی ایڈوانس میں، عید مبارک۔ تو اس عید کے موقع پر آپ کو میں ایک چھوٹی سی عیدی دیتا چلوں، اور یہ عیدی میری طرف سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 سوچیے اس کے اوپر، اور 114 کے اوپر آپ کو بہت بہت دل سے مبارکباد۔ ڈھیروں ڈھیر کھانا پکائیے، اچھا سب کو کھلائیے، خود بھی کھائیے، سیر ہو کے کھائیے، جن کے پاس نہیں ہے ان تک یہ کھانا پہنچائیے۔ ہمارے ذمہ ان کا حق بھی ہے کہ جو اس دسترخوان تک، اس مائدہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب ہم بات کرتے ہیں گزشتہ سے جو ہم موضوع معیشت کا لے کے چل رہے تھے، اسی کی آج کنٹینیوشن کرتے ہیں، اور آج ہم تھوڑا سا آگے بھی دیکھیں گے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے ہم چاندی سے کاغذ پہ آئے اور ایک معیشت تباہ ہوئی، اور کیسے وہ سونے سے پھر دوبارہ پیٹرو ڈالر پہ آئی، اور اب وہ پیٹرو ڈالر سے بھی 1971 میں ہٹ گئی ہے۔ اور اب جو دور آ رہا ہے یہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی تباہ کن ہو سکتا ہے اگر ہم نے ابھی سے اس کا سدباب نہ کیا، کیونکہ یہ جو ابھی پیریڈ آ رہا ہے یہ 5G کا پیریڈ آ رہا ہے، اور اس 5G کے پیریڈ میں سب سے چیز جو خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کرنسی اب آپ کے پاس نہیں رہے گی، اس کی ایک یونیورسل ایک منی آ رہی ہے، اور اس یونیورسل منی کا تعلق یہ ہوگا کہ وہ آپ کی بائیو میٹرک یا فیس ریکگنیشن، یا اس کی کوئی نہ کوئی ریکگنیشن ایسی کی جائے گی کہ اس کے لیے کوئی پاسورڈ وغیرہ کی ضرورت نہیں رہے گی، یا تو آپ کا فیس یا آپ کی آئی، یا سب سے خطرناک بات کہ آپ کے اندر ایک چپ ڈال دی جائے، یا جس کو وہ ویکسینیشن یا کسی بھی ایک نام دے سکتے ہیں، کہ یہ اس کے اندر آپ کی ساری ڈیٹیل آپ کے اندر موجود ہوگی۔ اور اس منصوبے کے اوپر آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے، اور یہ جو جتنا کچھ بھی آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ اور مین وائل ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اس معیشت کے اندر، اس نئے معیشت کے لیے ہم اپنے آپ کو کیسے ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ وہ ہمارے اسکوپ سے تھوڑی سی باہر نکل جائے گی چیز۔ تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی کہ ہمیں جو اللہ پاک نے ایک آلٹرنیٹو، ایک نظام ہمیں دیا ہے، کون سا نظام ہے؟ جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہم نے اسٹڈی کرنا ہے اللہ کے برانڈ کو، اسم کو، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے ہمارے پاس وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ دوسری چیز جو ہماری اسٹڈی کرنے کی ہے وہ ہے رب۔ تو ایک برانڈ، کمپنی، سٹیمپ، اللہ کا جو ایک نشان ہے وہ ہم نے کیسے بنانا ہے، اور پھر ربوبیت عالمینی کا نظام کیسے لے کے آنا ہے۔ تو آج ہم اسی معیشت کے ساتھ اس کو ہم دیکھیں گے آیت نمبر 3 میں۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں با کے اوپر شد ہے، اور جب بھی یہ شد آتی ہے یہ باب فعل کے وزن کے اوپر ہو جاتا ہے، جس کے اندر نہ صرف یہ کہ اس کو کرنے والا بلکہ کروانے والا بھی بن جاتا ہے، یعنی کہ اپنے رب کو وربک کا، اور اپنے رب کو فکبر، پس بڑا بناؤ۔ آپ کو سننے میں شاید عجیب لگے گا کہ رب کو ہم کیسے بڑا بنا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کے علاوہ اور کوئی ترجمہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ رب جو ہے ابھی فی الحال اگر آپ دیکھیں، ایک رب کس کا ہے؟ پیسے کا، بینک کا، کہ جہاں پہ سارے جا کے کام کرتے ہیں، جو نوکریاں، جو نوٹ ہمیں ملتے ہیں، جو بھی معیشت ہماری چل رہی ہے وہ اس کا وعدہ ہے، نوٹ کا، جس طرح میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ معیشت کس کی ہے اس وقت؟ ربوبیت کا معیشت نہیں ہے ہمارے پاس اس وقت، ہمارے پاس جھوٹوں والی معیشت ہے، کذاب کی معیشت ہے، جو کہ ہمیں ایک جھوٹا وعدہ، ایک جھوٹا سپنا دکھایا ہوا ہے کہ یہ تمہیں ملے گا، ادا کرے گا۔
اس کی اصل مال کی ویلیو کیا ہے؟ اصل مال کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نظام ربوبیت اور نظام سرمایہ کاری یہ دو نظام حیاتی زندگی ہیں کہ جس سے معیشت چل رہی ہے۔ تو اللہ کا نظام ربوبیت اس وقت فی الحقیقت موجود نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہا کہ اس کی ذمہ داری تم پہ ہے کہ تم نے اس کو بڑا بنانا ہے۔ نظام ربوبیت بڑا نہیں ہے، اس بات کو سوچئے سمجھیے ذرا اس کو، کہ نظام ربوبیت کو تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ تم نے اس کو لے کے پھیلانا ہے اور بڑا کرنا ہے۔ اس کو ایسے ہی سوچے جیسے ایک آپ انٹرپرنور ہیں، آپ ایک کمپنی کھول رہے ہیں، ایک نئی کمپنی کھولی آپ نے، اور آپ کو آپ کا مینیجر یا جو آپ کا جو بھی آپ کا پارٹنر ہے وہ یہ کہتا ہے یار ہم نے کمپنی کو بڑا کرنا ہے، کیسے کریں گے آپ؟ تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ مارکیٹنگ آ جاتی ہے، اس کی لاجسٹکس آ جاتی ہیں، اس کی پروڈکشن آ جاتی ہے، اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو کہ اس کو بڑا بنانے کے لیے چاہیے۔ تو اپنے رب کو بڑا بناؤ، مطلب یہ ہے کہ اپنے نظام ربوبیت جو اللہ کے نظام ربوبیت ہے، جو کہ سرمایہ دارانہ نظام کے بالکل ایک اپوزٹ نظام ہے، اس کو ہم نے بڑا کرنا ہے۔ یہ نظام ربوبیت، ایک ہاتھ میں ہمارے پاس اسم ہوگا، اسم ایک طرف ہمارے پاس رب ہوگا۔ یہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں۔ اسم ایک بڑی چیز ہے، ایک بڑا ٹرم ہے، وہ اسم آپ کی برانڈ ہے۔ یا یوں سمجھیے جس طرح اگر آپ کو میں مثال دوں تو ایک گاڑی کی مثال ہے۔ گاڑی کی جو ایکسٹیریئر ہے، جہاں پہ آپ کی ہاتھ ٹچ کرتے ہیں، جو آنکھوں کو نظر آتا ہے، وہ آپ کا اسم ہے۔ جو آنکھیں آپ کی دیکھ رہی ہیں گاڑی کے اندر، اس کے شیشے، اس کی لائٹس، اس کی ڈیکوریشن، اس کی سب باہر کی جتنی فٹنگ سارا کچھ ٹائر ٹیوب وغیرہ جو بھی باہر کی چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، وہ آپ کا اسم ہے۔ اور جب آپ اس کی ڈگی کھولتے ہیں، جب اس کے اندر جھانکتے ہیں، آپ انجن کون سا ہے، اس میں کون سے پائپ لگے ہوئے ہیں، انجن کی کیپیسٹی کیا ہے، یہ کس ہارس پاور سے چل رہی ہے۔ تو جب آپ اس کی فرنٹ اس کا بونٹ کھولتے ہیں جہاں پہ انجن لگا ہوتا ہے، وہ آپ کا ربوبیت کا نظام ہے۔ تو اس مثال کو اگر آپ اس کے اندر سمجھیں تو اللہ پاک ہم سے دو ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ باہری ظاہری چیز اسم کی ہونی چاہیے، آؤٹر لک اسم، اللہ کا اسم، یہ بسم اللہ ہمارا آؤٹر یہ ہے، اور انر ہمارے پاس جو اندر انجن جو کام کر رہا ہے وہ ربوبیت کا ہے۔ اس ربوبیت کے نظام کے اندر ہماری تمام مخلوقات، جو اللہ پاک کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ سب اس نظام ربوبیت کے اندر آتی ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ اس نظام ربوبیت کو پھیلانا ہے ہم نے۔ کیسے پھیلانا ہے؟ بڑا کرنا۔ پھیلانا کس کو ہے؟ رب کے برانڈ کو پھیلانا ہے، اور اللہ کے نظام ربوبیت کو بڑا کرنا ہے۔ بڑا کرنا اور پھیلانے میں فرق کیا ہے؟ پھیلانے میں آتی ہے اس کی مارکیٹنگ، اور بڑا کرنے میں آتی ہے اس کی پروڈکشن ویلیو، کہ آپ اس کو کیسے پروڈیوس کیسے کر رہے ہو کہ وہ کیٹر کر سکتی ہے زیادہ لوگوں کو، ڈیل کر سکتی ہے زیادہ لوگوں کو۔ اس کی کیپیسٹی، یعنی کہ ایک گاڑی کی کیپیسٹی کتنی ہے، کتنے افراد کو لے کے جا سکتی ہے، 10 کو، 20 کو، 100 کو، اور آپ کی گاڑی کے بارے میں لوگوں کو پتہ کتنا ہے، وہ آپ کی برانڈنگ ہے۔ فسبح باسم ربک، یہ بھی ہم پڑھیں گے کہ بڑا کرنا ہے ہم نے برانڈ کو، لیکن کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے ہمیں ربوبیت کے نظام کے اندر۔ میرے خیال میں گاڑی کی مثال سے آپ کو یہ چیز واضح ہو گئی ہوگی۔ اچھا، اب دوسری یہ بات ہے کہ اس نظام ربوبیت میں ہوگا کیا کہ آپ کے جتنے کاروبار ہیں، جتنے افراد ہیں جو کہ لوور طبقہ ہے، اس طبقے کو ہم نے پل اپ کرنا ہے۔ انٹرپرینورشپ کے اسپرٹ سے دیکھیں، اسٹارٹ اپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ایک مثال ہے، ایک شخص جوتیاں بناتا ہے اور ایک شخص وہیں پہ اس کے ساتھ کی دکان میں ویلڈنگ کرتا ہے اور اس سے وہ کوئی چھوٹی موٹی سائیکل بنا رہا ہے۔ اچھا، اب نظام ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دونوں برانڈ کے، اللہ کے برانڈ کے انڈر آئیں گے۔ اگر دونوں ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس اسلام کو فالو کرنا ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نظام ربوبیت کے اندر اپنائیں گے، اور جوتے اور وہ سائیکل اپنے اس برانڈ کے انڈر مارکیٹ کریں گے کہ یہ جو پروڈکٹ آپ کو دی جا رہی ہے یہ اللہ کے برانڈ کے انڈر آ رہی ہے، اور اس کی قیمت اور اس کی کوالٹی ہم وہ رکھیں گے جو کہ مارکیٹ میں اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ اس کے لیے ہماری جو ایمان والوں کی جماعت میں وہ افراد بھی ہوں گے جو مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہوں گے، جو کیپٹل سے ریلیٹڈ ہوں گے، جو ان کو سرمایہ مہیا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی گروتھ کر سکیں۔
تو گروتھ کرنے کی اپرچونٹی نظام ربوبیت کے اندر پرووائڈ کی جائے گی ان افراد کو کہ جو ابھی نئے اس کام کے اندر داخل ہوئے ہیں، جو کہ اس نظام کے اندر اپنے پاؤں اسٹیبلش نہیں کر پائے۔ برانڈ ان سب کو انٹیگریٹ کر رہا ہے، ایک لڑی میں جو پرو رہا ہے اس سارے سرکل کو، وہ آپ کا برانڈ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ کافی کچھ سمجھ آ گئی ہوگی کہ برانڈ میں جو برانڈ ہم نے بنانا ہے کہ جہاں پہ عوام تک یہ بات پہنچے وہ برانڈ ہے، اور جس نظام کے تھرو پہنچ رہا ہے وہ آپ کا ربوبیت ہے، رب ہے، اور رب کو ہم نے بڑا بنانا ہے۔ وَسَيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اور جو ہماری پریزنٹیشن ہے، اب چونکہ جو نظام ربوبیت ہے اس کی جو آؤٹ لک ہوگی، جو برانڈنگ ہوگی، وہ ہمارے کپڑوں سے آئے گی، ہمارے ظاہری جتنے بھی ہماری آؤٹ لک ہے اس سے ہماری جو تصویر کھینچی جائے گی، جو ہماری پریزنٹیشن ہوگی وہ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ تو اگر ہماری کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، ہماری پریزنٹیشن ٹھیک نہیں ہے، تو یہ نظام ربوبیت کو چلانے والے جو افراد ہوں گے ان کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہوگی کہ یار یہ دیکھنے میں اتنے گندے ہیں یا اتنے صاف ستھرے نہیں ہیں، تو یہ ان کی چیز کیا اچھی ہوگی۔ تو پریزنٹیشن میٹرز، جو کہتے ہیں نا انگلش میں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، تو امپریشن آپ کا اچھا ہونا چاہیے، صاف ستھرا پیور پروڈکٹ ہونی چاہیے، آپ کی پیکنگ اچھی ہونی چاہیے، آپ اس کو اچھے طریقے سے مارکیٹ کرنے والے بنیں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ ہر قسم کی گندگی، چاہے وہ اندرونی ہو چاہے بیرونی ہو، نیگیٹیوٹی جتنی بھی قسم کی ہوگی وہ اس برانڈ کا حصہ نہیں بنے گی۔ جتنی بھی رجز ہے اس سے آپ نے ہجرت کر دینی ہے، اس سے آپ نے نکل جانا ہے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ۔ تمنن مانا نہ کہتے ہیں کہ کسی پہ احسان کرنا، کسی پہ کوئی چیز ایسے کرنا، اچھائی کرنا کسی کے ساتھ، تو اس طرح کی اچھائی نہ ہو یہ کسی کے ساتھ تستکثر، کہ جس سے بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہم کثرت، ریٹرن، فیور، ہمیں اس سے ریٹرن میں بہت چاہیے۔ تو جو برانڈ کی ہم نے ابھی دو مثالیں دیں کہ ایک جوتی بنانے والا ہے، ایک سائیکل بنانے والا ہے، اور جب ہم اس کو برانڈ میں انٹیگریٹ کریں گے تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اب یہ جو کچھ بھی کما رہا ہے، اب اس کی کمائی کے اوپر ہم نظر رکھ لیں کہ بھئی ہم نے تیری مدد کی ہے، ہم نے تیرا اتنا ساتھ دیا ہے، جتنا کچھ بھی ہم نے کیا، تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب تو ہمارا غلام بن گیا، ہم نے تیرے پہ احسان کیا تو اب ہمیں ریٹرن دا فیور۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جو آپ نے احسان کیا ہے، آپ نے جو اچھا کام کیا ہے، اس کا جو ایک آپ دیکھ لیں اس برانڈ میں رہتے ہوئے اپنا آپ 1% 2% جتنا بھی آپ اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ وہ ریٹرن آپ کو مل جائے، اضافے کے ساتھ نہیں، 1-2% جو بھی آپ کی اس کی کمائی ہو رہی ہے اس میں ایک زکوٰۃ کا کانسیپٹ آتا ہے۔ تو وہ زکوٰۃ اور چیز ہے، وہ اس شخص کی اوپر ہوگا کہ وہ اگر اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کی سیلز بڑھ رہی ہیں، تو وہ اس کے اندر سے اگر کچھ دینا چاہے گا تو وہ دے۔ ہماری طرف سے یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی تو لازمی دے۔ ہماری طرف سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ عوام کو ان کی حالت امپروو کی جائے۔ تو جتنا کم سے کم اور بہتر سے بہتر مارکیٹ میں جتنا بھی یعنی کہ آپ سروے کر کے دیکھ لیں، تو سب سے بہترین کام جو ہوگا وہ یہ برانڈ والے کریں گے۔ تو یہ اللہ والوں کا کام یہ ہوگا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اور اپنے رب کے لیے ثابت قدم ہو جاؤ، اپنے رب کے لیے اپنے پاؤں کو جما لو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ۔ پرانے زمانے میں جنگ شروع کرنے سے پہلے ایک نگارہ ہوتا تھا، یا ایک وہ ٹرمپٹ ہوتا تھا جس کو کہ اس کے اندر ہوا زور سے، جس طرح باجا سمجھ لیں ماڈرن زبان میں، تو باجے کے اندر ہوا سے زور سے پھونک مارتے تھے، تو ایک اونچی آواز میں نا ایک آواز نکلتی تھی کہ جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب ٹائم آ گیا۔ تو یہ یہاں پہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک قیامت کے روز کا، اور ایک وہ جو اس دنیا کے اندر بھی کہ حق اور باطل کا مارکا، تو دونوں چیزیں یہاں پہ ہو سکتی ہیں۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ وہ دن در حقیقت وہ دن جو بھی ہے وہ بہت مشکل دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرَ يَسِيرٌ۔ اور کافروں کے اوپر یقیناً وہ آسان نہیں ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا۔ اور چھوڑ دو جس کو میں نے بنایا ہے اکیلا، یعنی کافرین اور اللہ کا ابھی کا جو معاملہ ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ہمیں لڑائی کرنے کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ وہ دن آنا ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہوگا، تو ابھی کے لیے ہماری توجہ
اس طرف لڑنے بھڑنے کی طرف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کے برانڈ کی طرف، اللہ کے ربوبیت کی طرف ہونی چاہیے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اللہ پاک نے بلا شبہ جو مال آج ان کافرین کے پاس، جو اپر کلاس کے پاس، جو ایلیٹ کلاس کے پاس جو مال ہے، وہ بلا شبہ ان کے پاس اللہ پاک نے دیا ہے، ان کے پاس کہاں سے آیا؟ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور یہ جتنی بھی ان کی حاضر سروس فوج ہے، جتنی بھی ان کے پاس یہ حاضر سروس پولیس ہے، جتنے بھی ان کے ورک فورس ہے، ملازم ہیں، نوکر ہیں، جتنے بھی ان کے پاس موجود ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کی اپنی کوئی یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے انہوں نے وہ چیزیں اٹھائی ہیں۔ ابھی ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ وہ ظلم کے نظام سے اٹھائی ہیں یا نہیں، لیکن بہرحال جو ان کے پاس موجود ہے وہ ان کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ پاک نے انہیں دیا ہے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، مہد یعنی کہ آسانی، اور ان کے لیے آسانی کو پھیلایا گیا ان کے سامنے۔ اس نظام زندگی میں جو ایلیٹ کلاس ہے وہ بڑی ایزی لائف گزارتی ہے، تو یہ ایزی لائف اس نظام کے اندر جو ان کو ملی ہوئی ہے، اس کے اوپر ان کی کیا رائے ہے؟ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، اور وہ چاہتے ہیں اس کے اوپر، یعنی کہ اس آسانی کے باوجود وہ کیا چاہتے ہیں؟ مزید اور زیادہ۔ لالچ ان کا یہ ہے کہ ہمیں مزید مل جائے، یعنی کہ ابھی تک ان کا دل بھرا نہیں ہے، ان کا جو پیٹ ہے وہ کنواں ہے کہ ڈالتے جاؤ اس کے اندر، ڈالتے جاؤ، وہ پھر بھی بھر نہیں رہا، پھر بھی ان میں یہ خواہش ہے کہ یار تھوڑا سا اور ہو جائے۔ اتنا کچھ ہے، مال ہے، بنین ہے، اور اس کے اوپر بھی ان کی خواہش ہے کہ نہیں مزید چاہیے ہمیں۔ مزید کیا ہے؟ مزید ہے وہ جو کنٹرول، جو معیشت کا شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں آپ کی زندگی کا ہر پہلو۔ کلا، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، جس نے بھی دشمنی اختیار کی اللہ کی آیات کے ساتھ، اس کی کسی خواہش کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ جتنا ان کو مل چکا ہے یہ اس کے اوپر فل سٹاپ ہے، جتنا ان کے پاس آگے ہے، اب اس سے آگے کی اگر خواہش کریں گے تو ان کی ہلاکت ہے اس کے بعد، کیونکہ جو حق تھا ان کے مالوں میں وہ انہوں نے ادا نہیں کیا۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، اور بلا شبہ ان قریب ان کے لیے ایک ڈھلان، ایک چڑھائی، ایک عمود ہوتا ہے نا، صعود ایک ایسی عمود بالکل سیدھا، اور صعود ایسا کہ جس کے اندر کوئی اینگل ہو، ڈگری ہو، 45 کا اینگل ہے کہ جس کے اوپر چڑھائی کی جا رہی ہو۔ ان قریب وہ چلائے جائیں گے اس صعود کے اوپر، چڑھائی کے اوپر۔ انہ فکر وقدر، بلا شبہ اب یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، یہ معیشت دان، یہ جو سرمایہ دار ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہیں جو کہ فکرا کرتا ہے، یہی اصول اور ضوابط یہ بناتے ہیں لوگ۔ وقدر، بڑے بڑے تھنک ٹینک، بڑے بڑے ان کے پاس لوگ ہوں گے، معیشت دان، اکانومسٹ، اور وہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہوں گے۔ فقتل کیف قدر، اور ان کی معیشت کے پلان ایسے ہیں کہ وہ خود بھی اس سے ہیومیلیٹ ہوتے ہیں، اس سے ذلیل ہوتے ہیں، لوگوں کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں۔ جس طرح کی ان کی تدبیر ہے اس سے کیا ہلاکت ہی ہلاکت ہوتی ہے۔ جس طرح کی یہ تدبیریں کرتے ہیں کہ جی ہم اتنا جی ڈی پی اتنے پوائنٹ یہ کر دیں گے تو وہاں سے یہ ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا، اور آپ کی معیشت جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بن جائے گی، اور سارا کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف ہلاکت اور تباہی ہے ان کے پاس۔ ثم قتل کیف قدر، اور پھر ہلاکت ہے، دو دفعہ اللہ پاک نے کہا کہ دیکھ لیں کہ ان کے جتنے بھی تخمینے، اندازے اور جتنے بھی یہ باتیں کرتے ہیں سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہے۔ ثم نظر، پھر کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، نظر گھماتے ہیں۔ ثم عبس وبصر، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ عبس، منہ بگاڑ لیتے ہیں، ایسے جس طرح بڑی تھنکر اور بڑی تھنک ٹینک ہیں اور بڑے سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو جی ایسے تو ایسے۔ وبصر، اور منہ بناتے ہیں۔ ثم ادبر واستکبر، اور پھر کیا ہے؟ پیچھے پلٹ جاتے ہیں اپنی باتوں سے، پیچھے اندازے تخمینے جو کچھ بھی ہوتے ہیں ان سے پیچھے ہو جاتے ہیں اور اکڑ جاتے ہیں۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ تو کوئی سمجھ نہیں سکتا، یہ معیشت اتنی مشکل ہے، اس کو ہر شخص ایک تو سمجھ نہیں سکتا، اور یہ کہ ہم تمہیں سمجھانا چاہیں تو تمہارے پاس اتنی ذہانت نہیں ہے کہ تم سمجھ سکو۔ تو دس از میجک جو ہو رہا ہے معیشت میں۔ ان ھذا الا قول البشر، تو یہ بلا شبہ قول ہے بشر کا، تو یہ کہا ہے کس نے؟ بشر نے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ دونوں کی طرف۔ ایک تو قرآن کو بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ہماری کھول دیا ہے ہماری تھنکنگ کو، تو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ہے جادو، ایک مطلب یہ ہوگا، اور دوسرا مطلب کیا ہوگا کہ وہ اپنے جو فکر و قدر
جو اپنے ویلیو سسٹم بنا رہا تھا اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جادو ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. جو پہلا مطلب ہے قرآن کو جادو کہنے کا وہ زیادہ قریب ہے. جو دوسرا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو اپنے کہے ہوئے کو جادو، وہ دوسرا معنی ہے. تو ہم پہلے والے کو زیادہ قریب پکڑیں گے. سَأُصْلِيهِ سقر، تو ہم ان قریب اس کو سقر کی حالت میں لے جائیں گے، ڈال دیں گے. صلات یہ وہی صلات ہے جو کہ سَأُصْلِيهِ اور ان قریب اصلی اس کو ملا دیا جائے گا کس کے سقر کی حالت میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَر، اور تم کیا جانو اور تمہیں کیا ادراک، تمہارے سوچ سکتے ہو، کیا تم سوچ سکتے ہو کیا ہے سقر. لا تبقی ولا تذر، اور وہ لیکن نہ کچھ اس میں رہ سکتا ہے نہ اس میں سے کچھ نکل سکتا، یعنی کہ دونوں والوں سے نہ اس میں کوئی سے وہ ہڈی نہ نکلی نہ جو اگلی جائے. تو یہ وہی حالت ہوتی ہے کہ جس میں نہ تو کوئی بقا کا کوئی پہلو ہے کہ اس میں کچھ چیز باقی رہ سکتی ہے، اور نہ اس میں کوئی چھوٹنے کا چیز ہے کہ اس سے بچ کے کوئی چیز نکل سکے. تو نہ چھوٹ سکتی ہے نہ بچ سکتی ہے. لواحۃ للبشر، اور یہ کیا ہے، یہ جلا دینے والی، جھلسا دینے والی، انسان کے لیے، بشر کے لیے جھلسانے والی چیز ہے جو سقر کی جو حالت ہے. تو یہاں پہ ہم آج ختم کرتے ہیں. 29 تک آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو دوبارہ سے ڈھیروں ڈھیر عید کی خوشیاں، عید انجوائے کریں آپ. عید مبارک، بہت ڈھیروں ڈھیر آپ کو عید مبارک. اور انشاءاللہ العزیز دوبارہ ملاقات ہوگی تو ہم آگے چلیں گے. تو تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اور امید ہے کہ اگلی دفعہ جب ہم ملیں تو شاید رمضان بھی ختم ہو چکا ہو. تو تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد اپنے آس پاس کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.